اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت یہ انسان کی فطرت میں ہونا چاہیے، اور محبت کسی سے ہوتی ہے تو اس کے آثار اس کے چہرے پر بھی ظاہر ہوتے ہیں، اس کی زندگی پر بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ آدمی محبت میں جب مبتلا ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں چینجنگ شروع ہو جاتی ہے، تبدیلیاں آنے لگ جاتی ہیں۔ عام سی بات ہے، آپ دنیا میں بھی دیکھیں، ایک مجازی عشق و محبت میں جو بندہ پاگل ہونے لگتا ہے، کسی لیلا کے پیچھے ہے، کسی محبوبہ کے حسن کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اس کی زندگی میں چینجنگ آ جاتی ہے، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ کبھی کبھار ہم نے دیکھا کتنے مجنو ایسے ہی بنے ہیں شعر و شاعری کرتے ہوئے۔ محبت یہ اگرچہ دنیاوی عشق ہے، دنیاوی محبت ہے، مجازی عشق ہے، لیکن جو کائنات کے آقا و مولا کی محبت میں فدا ہوتا ہے، پھر وہ سر چڑھ کر کے بولتا ہے جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ محبت کی ایک بات ہے میرے عزیزوں، جب تمہیں سچی محبت ہو جائے نا، یہ عام سی بات ہے تقریروں میں کہہ لینا یا کسی اور کو کہہ لینا کہ میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ریئل جو ہوتی ہے، جو ایک دم پیور جس کو کہتے ہیں، وہ محبت ہوتی ہے، تو پھر کائنات میں ہر جگہ اسے اپنے محبوب کا ہی حسن نظر آتا ہے، وہ اپنے محبوب کے علاوہ کسی چیز کا تذکرہ پسند بھی نہیں کرتا۔ ہم ایسے عاشقوں میں بریلی کے امام کو دیکھتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی حضور کی محبت میں فنا کر دی۔ ان کا حال تو یہ تھا، جس چیز کو دیکھتے اپنے نبی کو یاد کرتے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت، رچ بس جانا محبت کی علامات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بندہ جب کسی کا ذکر کرتا ہے تو بار بار اس کا تذکرہ اس کی زبان پر آنے لگتا ہے، بار بار اس کا تذکرہ آنے لگتا ہے۔ میں آپ کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے ایک بات کہتا ہوں۔ ایک بندہ مرید بننے کے لیے آیا ایک بزرگ کے پاس، کہا کہ مجھے مرید بنا دیجئے۔ کہا جانتے ہو مجھ کو؟ کہا پہلے سنا تھا، آپ بڑے بزرگ، آپ کے پیچھے چلوں گا۔ انہوں نے کہا میرا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پیر سے بے انتہا محبت ہونی چاہیے۔ کہا میں محبت کرتا ہوں آپ سے، مرید کر لیجئے آپ۔ کہا ایسی نہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھنے کے لیے انہوں نے ایک طریقہ کیا اپنایا، کہا ایک بھینس خرید کر کے اس کے حوالے کر دیا، کہا یہ بھینس لے جا، اس کو پال۔ کہا کیا کرنا ہے اس کو؟ کہا اتنا پالنا اس کو، صبح نہلانا، دوپہر میں نہلانا، رات میں بھی نہلانا، 3 بار نہلانا، کھانا تم اپنے ہاتھ سے کھلانا اس بھینس کو، اور اس کے پورے بدن کو پوچھا مارتے رہنا، صفائی کرتے رہنا، اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کے تھوڑی دیر باتیں بھی کرتے رہنا، اس سے دل لگا لینا۔ اس نے کہا آپ کا حکم ہے تو کرتا ہوں، ورنہ بھینس سے کیا کیا جائے، جانور ہی ہے نا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ بزرگ نے کہا 30-40 دن کے بعد آؤ۔ 8 دن کے بعد وہ آیا تو اس سے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا ٹھیک ہوں۔ کہا بھینس کا کیا حال ہے؟ کہا وہ بھی ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے سوال کیا دن بھر کیسے گزارتے ہو؟ کہا اچھے سے گزارتا ہوں۔ بھینس؟ وہ بھی اچھی ہے۔ کہا جاؤ 40 دن کے بعد ہم ملتے ہیں۔ 40 دن کے بعد آئے۔ اب آنے کے بعد اس بزرگ نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا میری بھینس کا حال بھی بہت اچھا ہے۔ کہا تیری خیریت پوچھ رہا ہوں، بھینس کی بات کر رہا ہے۔ دن کیسا گزرتا ہے؟ کہا میری بھینس تو بہت اچھی ہے، صبح اٹھتی ہے میرے ساتھ بات کرتی ہے، دوپہر میں نہلاتا ہوں، رات میں اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ کہا میں تیری خیریت پوچھ رہا ہوں، بھینس کی بات کر رہا ہے۔ اس کے بعد جتنے سوال وہ کرتے رہے، ہر بات میں بھینس۔ تب اس بزرگ نے فرمایا کہ یہ صرف اور صرف ریہرسل ہے، ایک پریکٹس ہے۔ ایک بندہ اگر جانور کے ساتھ بھی وقت گزارنے لگ جائے تو اس کا دل اس کے ساتھ لگ جاتا ہے، اور اگر تو اللہ کے رسول کے ساتھ دل لگا لے میرے عزیزو، جانور کو تو یہ اختیار نہیں تیرے دل کو قابو میں رکھنے کا، لیکن آمینہ کے لال کو یہ اختیار ہے تیرے دل کو اپنے قبضے میں رکھنے کا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت بڑھے گی تو کیسے کہ کثرت سے ان کا ذکر ہونے لگ جائے، صبح دوپہر شام ان کی حدیثوں کی بات کرو، حضور کے اخلاق کی بات کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بات کرو، آٹومیٹک آپ کو محبت ہوگی۔ اور اگر حدیثیں یاد نہیں ہیں
تو کم سے کم حضور پر کثرت سے درود پڑھنا شروع کرو. 1000 بار روزانہ تم درود پڑھو, پھر 40 دن کے بعد مجھ سے ملاقات کرو. میں آپ سے بتاتا ہوں انشاءاللہ یہ وہ کامل وظیفہ جو امام غزالی نے فرمایا, میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. 40 دن کے بعد تمہاری خود کی کیفیت یہ ہوگی کہ دنیا تمہیں پھیکی لگنے لگے گی, اور ہر رات تم یہ کہہ کر کے سو گے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے, میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے. تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے, تیری یادوں میں تیری حسرتوں میں بڑے دن ہو گئے ہیں گھر کو سجاتے سجاتے. یہ کب ہوگی؟ جب کثرت سے تم حضور کو یاد کرو. اعلیٰ حضرت کو ہم نے دیکھا, فنا پھر رسول یوں ہی نہیں کہتے. کوئی صاحب آئے اعلیٰ حضرت کے پاس, ایک گلاب تحفے میں لے کر آئے. کہا کہ حضور یہ بہت اچھا گلاب ہے, قبول فرما لے. دیکھا, اس کے بعد کہتے یہ تو صبح کھلتا ہے شام میں مرجھا جاتا ہے, میں اس گلاب سے محبت کرتا ہوں جو کبھی نہیں مرجھاتا, جو کبھی نہیں مرجھاتا. لوگ پھول کی تعریف کر رہے تھے, اعلیٰ حضرت سے خاموشی گوارا نہ ہوئی, پھول کو دیکھتے رہے اور پھر نعت بھی لکھتے رہے. کیا سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. حضور کے ہر عضو کو پھول سے تشبیہ دینے لگ گئے. لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. اب اعلیٰ حضرت کو اٹھا کر دیکھیں, پوری نعت پھول پر لکھی ہے لیکن گلاب پر نہیں, مدینے کے گلاب پر لکھی ہوئی. محبت اس کو کہتے ہیں کہ جب اپنے محبوب کا تذکرہ ہو تو دنیا میں کسی بھی شے کا تذکرہ ہو لیکن یاد اپنے محبوب کی آ جائے, یاد اپنے محبوب کی آ جائے. میں نے دیکھا ہے اعلیٰ حضرت کو میں اس لیے زیادہ ذکر کرتا ہوں کہ ان کے کلام پڑھنے کے بعد حضور سے محبت میں اضافہ ہوتا ہی ہے, عشق میں اضافہ ہوتا ہے. اپنا پریکٹیکل تو ہم بتاتے ہیں, باقی دوسروں کا معلوم نہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں قریب ہونے کا جو شوق بڑھتا ہے وہ اعلیٰ حضرت کے کلاموں سے بڑھتا ہے. آپ دیکھیں انہوں نے کہاں کہاں ذکر کیا, اور ایسی ایسی جگہوں پر اللہ کی حمد بیان کرنا ہے, اللہ کی تعریف جس کو حمد کہتے ہیں, وہ جب بیان کرنا. بہت سارے لوگوں نے دنیا میں حمد بیان کی ہے, اور کئی ایسے دوسرے طبقے کے لوگ, دوسرے مکتبہ فکر کے لوگ بھی حمد لکھیں. بچپن میں اردو اسکول کی کتابوں میں وہ حمد بھی آتی تھی, وہ اللہ بہت بڑا ہے جس نے ہماری گائے بنائی. سنے ہوں گے آپ, یا شاید ہو سکتا ہے آپ کے سیلیبس میں چینج ہو گیا, پرانے لوگ جانتے ہیں. وہ اللہ بہت بڑا ہے جس نے ہماری گائے بنائی. اس پر حمد اللہ کی, ٹھیک ہے اچھی بات ہے. وہ اللہ بہت بڑا ہے جس نے ہمارا گھر بنایا, ہمیں باپ دیا, ہمیں ماں دیا. وہ اللہ بہت بڑا حمد ہے یہ. لیکن اعلیٰ حضرت کو دیکھو, اللہ کی حمد بیان کرنی, یوں کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. اللہ کی حمد ہے, لیکن کس بات پر؟ اس بات پر کہ اللہ کا سب سے بڑا شکر اس بات پر ہے کہ محبوب اپنا قریبی ہوا ہمیں عطا فرمایا. کہیں پر بھی دیکھیں یہ محبت کی علامت ظاہر ہو جاتی ہے, باتوں میں, تقریروں میں, قلم میں ظاہر ہو ہی جاتی ہے. دعا جب بندہ کرتا ہے تو کیا دعا کرتا ہے؟ دعا میں اپنے کیا کیا عزیز و اقارب کے لیے مانگتا ہے, رشتوں کے لیے مانگتا ہے, اپنی دنیا کے لیے مانگتا ہے. دعائیں یہی ہوتی ہیں. اعلیٰ حضرت کی دعائیں پڑھو. اعلیٰ حضرت دعائیں کیا کرتے تھے؟ اللہ اکبر. وہ بھی مناجات آپ نے سنے ہوں گے, مشہور دعا اعلیٰ حضرت کی, یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. یہ ہے نا, پڑھتے بھی ہوں گے. یہ مناجات ہے, یہ دعا ہے, اللہ کی بارگاہ میں مانگی ہوئی دعا ہے. لیکن میں اس کی آج خصوصیت بتاتا ہوں آپ کو, اس دعا کی, اس مناجات کی. پوری دعا اٹھا لینا آپ, جتنے اشعار ہیں اس کے اندر. پہلے مصرے میں اللہ سے طلب, اللہ سے مانگ رہے ہیں, اور دوسرا مصرع جو بھی آئے گا اس میں, اس حمد میں,
وہ صرف اور صرف رسول اللہ کو مانگا گیا ہے. حضور کے تذکرے کے علاوہ کچھ بھی نہیں مانگا اعلیٰ حضرت نے. اب میں پڑھ کے سناتا ہوں, دیکھو آپ کیا مانگتے ہیں دعا میں بھی. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. دنیا میں کچھ نہیں مانگا, جب مشکل آئے تو اے اللہ مشکل کشا رسول کا ساتھ ہو. اور پھر آخری وقت آئے, یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے, یہ قیامت کا منظر ہے. یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے کیا ہونا چاہیے؟ پھر کہتے ہیں صاحب کوثر شہ جود و سخا کا ساتھ ہو, رسول کا ساتھ. یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن, دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. ہر دعا میں دیکھو رسول کا تذکرہ. اور پھر نزا کا وقت آئے تو کیا ہونا چاہیے؟ یا الہی بھول جاؤں نزا کی تکلیف کو. کیسے؟ اے اللہ کسی فرشتے کو بھیج دینا, تکلیف آسان کر دینا. نہیں, کیسے تکلیف دور ہو؟ یا الہی بھول جاؤں نزا کی تکلیف کو, شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ. حسن مصطفیٰ میرے سامنے آ جائے اور میں نزا کی تکلیف بھول جاؤں. مانگتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تو رسول پاک کا ہی صدقہ. اور اتنا ہی نہیں, یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط, آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو. یعنی پل صراط پر بھی چلنے کے وقت اعلیٰ حضرت جو مانگ رہے ہیں وہ آفتاب ہاشمی نور الہدا رسول اللہ کا ساتھ ہو. یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے, سر شمشیر کس کو کہتے ہیں؟ تلوار سے زیادہ تیز باریک راستہ ہے. اس وقت جب کٹھنائیں ہوں گی, مشکلیں ہوں گی, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے, رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو. وہ بھی رسول پاک ہی ہیں, رسول پاک ہی ہیں ہر مصرے میں. یہاں تک کہ جب آپ نے اپنی مناجات کو ختم کیا, آخری شعر لکھنے پر آئے, کہتے ہیں یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے. خواب گراں کس کو کہتے ہیں؟ لمبی نیند سو کر, موت کی نیند کو خواب گراں کہتے ہیں. جب رضا لمبی نیند سو کر اپنی قبر سے اٹھنے والا ہو, دعا تو یہی ہونا چاہیے کہ مولا میری نمازیں سب ساتھ رہیں, حج بھی ساتھ رہے, زکوٰۃ بھی ساتھ ہو, میری تصنیفی کام بھی سب ساتھ میں رہے میرے, تاکہ میرے اعمال میں بھاری ہو جائے پلے میں. اعلیٰ حضرت کی دعا یہ نہیں ہے کہ میرے سارے اعمال ساتھ رہے. کہتے یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے, دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ. اگر کچھ رہے ہمارے پاس اس وقت مولا عشق مصطفیٰ ساتھ ہو. یعنی ہر جگہ جب رسول کا تذکرہ آئے تو یہ محبت کی علامت سمجھو. محبت صرف اور صرف ایک دوسرے کو کہہ لینے سے نہیں ہوتی, اس کی زندگی میں یہ چیزیں نظر آنے لگتی, اس کی ایکٹیویٹیز میں یہ چیزیں نظر آنے لگتی ہیں. بیٹھتے اٹھتے وہ میرے مصطفیٰ کو یاد کرتا ہے, ان کی اداؤں پر عمل کرنے لگ جاتا ہے. اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں رچ بس جائے, حال تو یہ ہوتا ہے کہ اسے ہر چیز میں جلوہ محبوب ہی نظر آتا ہے. آپ کو وہ بات یاد ہوگی, بغداد میں ایک مصور, ایک آرٹسٹ لوگوں کی تصویریں نکالتا تھا, لیکن کیا اس کا کمال تھا کہ لوگ اسے جیسا ڈائریکشن دیتے اپنے اپنے محبوب کا سیم ویسی ہی فوٹو نکال کر دیتا تھا. اس کا کمال تھا. اس زمانے میں کوئی پرنٹنگ پریس یا کیمرہ یا اسکینر نہیں تھا, لیکن ہاتھ سے نکالتا تھا. بہت سارے لوگ تصویر نکالنے گئے وہاں پر. میں مسئلے پر نہیں بات کر رہا ہوں, تصویر کے واقعہ بیان کر رہا ہوں. وہ زمانہ سیدنا جنید بغدادی کا ہے. حضرت جنید بغدادی کو جب پتا چلا, لوگوں کی قطار لگی ہے مصور کے گھر کے پاس, کہا سب اپنے محبوباؤں کی تصویریں نکال رہے. اس کو بولتے ہیں حلیہ اپنے محبوب کا, اس کی آنکھیں ایسی, اس کا چہرہ ایسا, اس کے بال ایسے, اس کے ہاتھ ایسے, اس کے پیر ایسے. وہ ہو بہو ایسی ہی نکال کر دے دیتا, جیسے آج اسکیچ نکالنے والے ہوتے. حضرت جنید بغدادی کو جب یہ بتایا گیا تو وہ خود بھی اس کے گھر گئے, لائن میں خود بھی کھڑے ہو گئے. جب نمبر آیا, حضرت جنید بغدادی وقت کے سید الاولیاء ہے, سید الطائفہ جن کو کہا جاتا تھا, جب وہ مصور کے گھر میں آئے دیکھ کر وہ ڈر گیا. کہا حضور آپ کیسے آئے؟ کہا سنا تیرا کمال ہے, تو محبوبوں کی تصویریں ہو بہو نکال کر دیتا ہے. سر جھکایا اور کہا ہاں میں یہی کرتا ہی ہوں,
لیکن آپ یہاں کیوں آئے؟ کہا میں بھی ایک شخصیت سے محبت کرتا ہوں، چاہتا ہوں کہ اس کی تصویر تجھ سے نکلواؤں۔ کہا ٹھیک ہے آپ کا حکم۔ کہا کس سے محبت کرتے ہیں آپ؟ جنید بغدادی نے کہا میں اس سے محبت کرتا ہوں جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے۔ وہ آمنہ کا در یتیم، مدینے کا تاجدار، ہم غریبوں کا ماوا و ملجا، محمد الرسول اللہ کی ذات۔ سن میں ان کا حلیہ بتاتا ہوں، ان کی آنکھیں کس طرح تھیں، ان کا چہرہ کس طرح تھا، ان کے رخسار کیسے تھے، ان کے لبہائے ناز کیسے تھے، ان کے دست مبارکہ، ان کے قدمائے پاک کیسے تھے۔ جنید بغدادی بتاتے جا رہے تھے، وہ قلم چھوڑ کر سنتے بیٹھا رہا۔ اس کے بعد کہا بس کیجئے، یہ تصویر میرے پاس پہلے سے بنی بنائی رکھی ہے، میرے پاس موجود ہے، میں آپ کو دیتا ہوں۔ جنید بغدادی نے کہا تو لوگوں کی تصویریں بنانے کے لیے آرڈر لیتا ہے، کئی دنوں کے بعد بنا کے دیتا ہے، میرے محبوب کی تصویر پہلے سے ہے۔ اس نے کہا بات در حقیقت یہ ہے کہ میں بھی انہی سے محبت کرتا ہوں، ہم دونوں محبت میں شریک ہیں۔ کہا اچھی بات ہو گئی، جاؤ تصویر لے آؤ۔ وہ مصور کمال کا مصور تھا، اندر گیا اور جا کر کے پورا قرآن پاک لے کر کے آ گیا، حضرت جنید بغدادی کے پاس رکھ کر کے کہا آپ بتاؤ اے جنید، اس سے بہتر میرے مصطفیٰ کی تصویر کیا ہو سکتی ہے؟ جب مجھے میرے نبی کو پڑھنا ہوتا ہے میں پڑھتا ہوں چہرے پاک کا تذکرہ، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ جب زلفوں کی بات آتی ہے تو میں پڑھتا ہوں واللیل اذا یغشا۔ جب ہاتھوں کی بات آتی ہے تو میں پڑھتا ہوں وما رمیت اذ رمیت۔ جب قدموں کی بات آتی ہے تو میں پڑھتا ہوں لا اقسم بہذا البلد۔ جب سینے کی بات آتی ہے تو میں پڑھتا ہوں الم نشرح لک صدرک۔ آنکھوں کی بات آتی ہے تو میں پڑھتا ہوں ما زاغ البصر وما طغى۔ جب باتوں کی بات آتی ہے تو میں کہتا ہوں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اسی کو علامہ نظمی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ یہ تصویر مصطفیٰ ان کو نظر آتی ہے جن کا دل حضور کی محبت میں مچل رہا ہے، ورنہ قرآن پڑھنے والے بھی بہت سارے بغض کے کیڑے رکھتے ہیں، انہیں حضور کے خلاف آیتیں ڈھونڈنے میں بڑا دلچسپی لگتی ہے، ورنہ جس کے دل میں حضور کی محبت ہو ہر آیت میں میرے آقا کی عظمت انہیں نظر آتی ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جھلکیاں انہیں قرآن میں نظر آتی ہیں۔ بات صرف اسی کی ہے جیسا لائٹ اندر ہوگا ویسی روشنی باہر ہوگی، جیسا اجالا اندر رکھو گے ویسی چیزیں۔ دل کے اندر پورا بغض اور کینہ بھرا ہوا ہو عداوت کا اور ماڈرنزم کا تو پھر تمہیں باہر کچھ نظر نہیں آئے گا، اندھیرا ہی اندھیرا، اندھیرا ہی اندھیرا۔ اس لیے ہر ایک نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی محبتوں سے پہچانا ہے۔ اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں میں آئینہ ہوں، لوگ اپنے آپ کو مجھ میں دیکھتے ہیں، لوگ اپنے آپ کو مجھ میں دیکھتے ہیں اور جو دیکھتے ہیں وہ کہتے بھی ہیں۔ حسان بن ثابت کا چہرہ بھی صاف تھا، دل بھی صاف تھا، اور حضور کو دیکھا تو پکار اٹھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کا دل حضور کی محبت میں وہاں مچل رہا تھا، اس نے پکار کر کہا تھا، اور ان کی باتیں اللہ نے آج تک محفوظ رکھی۔ ابو جہل گستاخ تھا، خنزیر تھا، حضور کو دیکھا تو بدگوئی کرتا رہا، ابو لہب بد زبانی کرتا رہا، باتیں ان کی کسی کو آج یاد نہیں، لیکن حسان بن ثابت کی باتیں سب کو یاد ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے دیکھا وہ پکار کر کہا ہے، سعدی شیرازی نے کیا کہا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ یہ محبت کے جملے ہیں، جب دل اور سینہ محبت میں سرشار ہوتا ہے تو زبان سے اس کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ حافظ شیرازی کہتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر۔ یہ حافظ شیرازی کیسے عاشق ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ سارا جمال تو آپ ہی کے پاس ہے، ساری خوبصورتی کے مالک تو آپ ہی ہیں، حقیقت تو یہ ہے آپ کے چہرے انور سے ٹپکنے والے ایک قطرے سے تو پوری دنیا کا چاند روشن ہے، چاند کو جو روشنی ملی ہے وہ آپ کے چہرے انور سے ملی ہوئی ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا ہے نا کہ قیامت یہ معراج کی شب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا
تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ جو تارے چمکتے ہیں نا اتنی روشنی یہ کیوں ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے معراج کی شب. وہ چمک رہی ہے. محبوبوں کی بات میں کر رہا ہوں جس نے اپنے دل میں محبت رکھی اور میرے آقا کو دیکھا پھر اس نے پکار کر یہ بھی کہا ہے مکھ چند بدر شاشانی ہے ماتھے چم کے دل آٹھ نورانی ہے. یہ پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ علیہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے ایسے فانی شخص کا تذکرہ کر رہا ہوں جو حضور کو اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں میں دیکھا تھا, بیداری کے عالم میں دیکھا تھا, تو پکار کر کے پورا نقشہ ہی اپنی نعت میں رکھ دیا. مکھ چند بدر شاشانی ہے ماتھے چم کی دل آٹھ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھیں ہن مد بھریاں اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں سچ اکھاں رب دی شان اکھاں اس شان تو شانہ سب نبیاں سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا کتے مہر علی کتے تیری سنا گستاخ اکھے کی تھی جا اڑیاں. اقبال کے دل میں بھی جو دھڑکتی تھی وہ محبت مصطفیٰ ہی تھی, اسی لیے اس نے پورے لوگوں کو یہ اعلاناً کہا تم کیا سمجھتے ہو نبی کی ذات کا مقام کیا ہے؟ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بس میں توحید دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے. وہ نام مصطفیٰ کا تذکرہ جب آتا ہے عاشقوں کا امام عشق و محبت جب اس حسن کا تذکرہ کرتے ہیں تو کیسے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. حضور کا تذکرہ کرنے میں اتنی نزاکتیں اعلیٰ حضرت نے تشبیہات جو دی ہیں. دنیا کا ایک ہی پھول ایسا ہے جس میں کانٹے نہیں ہیں, جس میں کانٹے نہیں ہیں, اور شمع ہے حضور شمع ہے لیکن ایسی شمع ہے جس میں دھواں نہیں ہے. دھواں جو ہے آنکھوں کو خیرہ کرتا ہے, جلن پیدا کرتا ہے, دھواں اچھی چیز نہیں سمجھی جاتی. اس لیے اعلیٰ حضرت نے شمع تو کہہ دیا میرے آقا کو لیکن ساتھ میں کہا یاد رکھو یہ ایسی شمع ہے جس میں دھواں نہیں ہے. اور پھول تو میں نے کہا ہے لیکن پھول میں کبھی کبھار کانٹے ہوتے, یاد رکھو میرا پھول وہ ہے جس میں خار ہے ہی نہیں, کانٹے نہیں ہیں. یہ تشبیہات یہ محبت کی علامتیں ہیں میرے عزیزو. بس میں یہاں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا جب سینہ ان کی محبت میں دھڑکتا ہے تو ہر چیز دنیا کی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں جگمگاتی ہوئی نظر آتی. ایک بات یاد رکھو دنیا کی ہر شے اللہ کے رسول سے محبت کرتی. سارے کائنات کے جانور سب رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں. جس دن تم محبت میں برابر ہو جاؤ گے پھر یہ کائنات کے دوسرے جانوروں کے بھی حالات تمہیں بتا دیے جائیں گے. محبت میں اگر حضور کے برابر ہو گئے بہت سارے چھپے ہوئے راز کائنات کے وہ تمہیں بتائے جائیں گے, سب راز کھولے جائیں گے. کیونکہ محبت میں جب عاشق سب اسی مقام پر آ جاتے ہیں تو راز کھول دیے جاتے ہیں. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اب میں آپ سے محبت کرتا ہوں, آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں. ایک چیز یہاں رکھی ہوئی ہے, آپ یہ نہیں کہیں گے یہ تیرا ہے یہ میرا ہے. محبوب اور محب کے درمیان میرا تیرا نہیں ہوتا. جو تیرا ہے وہ میرا ہے, جو میرا ہے وہ تیرا ہے. اس محبت کا تذکرہ اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا وہ میں یہی کہتا ہوں جب تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ مقام پاؤ گے کائنات میں جو کچھ بھی حضور کا ہے وہ تمہارا بھی ہے. کیونکہ پھر میرا تیرا نہیں ہوگا, جو میرے رسول کا ہے وہ میرا ہے اور جو میری زندگی ہے وہ سب رسول کی ہے, حضور پاک کے قبضے میں ہے. اس محبت کے مقام پر پہنچنے کے لیے اپنی زندگیوں کو بدلو. یہ جو دنیاوی عیش و عشرت میں ہم پڑے ہیں دنیا ہمیں ذلیل کر کے مار ڈالے گی, کچھ نہیں ہونا ہے. ہم نے بہت سارے جنازے جاتے دیکھے ان لوگوں کے بھی جن کو یہ لگتا تھا کہ دنیا کی دولت ہی سب کچھ ہے, لیکن دولت انہیں نہ بچا سکی نہ ان کو سکون دے سکی, کچھ نہیں. حتیٰ کہ میں نے ان بزرگوں کو دیکھا ہے مصر میں
ایک بہت بڑے بزرگ جن کا انتقال ہوا تھا، انہوں نے قرآن کی تفسیر بھی لکھی لیکن عاشق رسول تھے. ان کی موت کے وقت ہمارے استاذ اور کئی علماء وہاں پر بستر کے پاس موجود تھے. شیخ متولی شعراوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں یہ چیز ہمارے استاد نے بیان کی. جب بستر پر وہ لیٹے ہوئے آخری سانسیں لے رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے، تھوڑی دیر کے بعد جو قریب سرہانے کے کھڑے تھے ان کو کہا ادھر سے ہٹ جاؤ، ادھر سے ہٹ جاؤ. لوگوں کو ہٹایا اور اس کے بعد مسکراتے ہوئے انگلی اٹھائی اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. کلمہ طیبہ جو پڑھا جاتا ہے، آپ پڑھتے ہیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، جس کا مطلب ہوتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہی کلمہ ہے، یہی ترجمہ ہے. لیکن اس بزرگ نے جو کلمہ پڑھا تھا وہ کیا تھا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ